کچھ پالیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پالیٹکس میں بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جناب. تمام ہی جماعتیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کچھ تیز ہو گئے ہیں. رابطوں کا سلسلہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں. تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور میئر کراچی بھی ہے, لیکن زیادہ ہم فوکس ابھی پالیٹکس پر اور پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی اس پر بات کریں گے. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلا سوال تو یہی کہ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے, اسلام آباد کی ہوائیں فضائیں کیا کہہ رہی ہیں اس وقت, کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہیب, اسلام آباد کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے, اور اچھی بات ہے کہ کیپٹل میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سیاسی رابطے کسی بھی جمہوری سیاسی نظام کے اندر بڑے ضروری ہوتے ہیں. جتنی زیادہ مشاورت کا عمل, ڈسکشن کا, ڈیلیبریشن کا عمل سیاسی جماعتوں کے درمیان رہے گا, اتنی زیادہ ہم پولیٹیکل سرٹنٹی اپنے ملک میں پیدا کر پائیں گے. اور پولیٹیکل سرٹنٹی کا کہیں نہ کہیں اکانومی کے ساتھ ایک بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روابط ہمیشہ قائم رکھنے چاہیے, اور اچھی چیز ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے اندر اس کا فوکس یہ ہے کہ وہ حکومت اپوزیشن کے درمیان برج کا کردار ادا کرے. نون لیگ, جے یو آئی ہو گئی, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ بھی گفت و شنید کریں تاکہ معاملات کو ایسے انداز سے عوام کے بہترین مفاد میں حل کیا جا سکے. رائٹ سر, یہ بتائیے پیپلز پارٹی کو کیا تحفظات ہیں؟ کیا موجودہ حالات میں نون لیگ کو گڈ بائے بھی کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں سرورت, اس طرح کے کوئی تحفظات ایس پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی انکنڈیشنلی گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ کیا تھا میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, اور ہم نے کوئی حکومت یا کوئی وزارت نہیں لی نون لیگ کے ساتھ. ہم انکنڈیشنل اس سوچ کے ساتھ کہ نون لیگ اپنا جو بھی منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرے, اور پارلیمان کو ہم مضبوط کریں, مستحکم کریں, آئین کی بالادستی کی بات کریں, اور جہاں پہ کوئی تفریق ہو, جہاں پہ کوئی ایسے ڈفرینس آف اوپینین ہو, ہم مختلف سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لانے میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو ایز سچ کوئی ہمارا اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں. مختلف ایشوز کے اوپر مختلف ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے چونکہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن ایز سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ اپنی راہیں جدا کر لی ہیں یا کرنا چاہ رہی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, تو ایک آپشن جس کی بازگشت ہے وہ قومی حکومت کا قیام ہے, کیونکہ دیکھیں ملکی معیشت بھی کوئی آئیڈیل نہیں چل رہی ہے اور بڑا مشکل لوگوں کے اوپر وقت آیا ہوا ہے, مہنگائی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, اور ویسے بھی سیاسی ٹرموائل بھی اپنی جگہ موجود ہے, فریگمنٹڈ ہے. مولانا صاحب اپنی بات کریں تو ایسے موقع پر قومی حکومت کی جو بات نکلی ہے, کیا اس میں کوئی وزن ہے, کوئی جان ہے, اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ اور بلاول بھٹو زرداری کیا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں, قومی حکومت کا تذکرہ تو میرے خیال میں پچھلے کوئی 77 برسوں سے چل رہا ہے اس ملک کے اندر. جب سیاسی نظام آتا ہے تو بالخصوص یہ گفتگو کر دی جاتی ہے کہ ابھی نظام ختم ہو جائے گا, کوئی قومی حکومت بن جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 2002 کے بعد تسلسل کے ساتھ جو جمہوری نظام ہے وہ چلتا آ رہا ہے. الیکشنز ہوتے ہیں, حکومت کے ساتھ ٹرانزیشن آف پاور ہوتی ہے. تو اس لیے مفروضوں کے اوپر میں بات کرنے پر بلیو نہیں کرتا. جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تحت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کی حکومت اس وقت کام کر رہی ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکنامک چیلنجز بہت سارے ہیں پاکستان کے لیے, اور یہ اکنامک چیلنجز کسی حکومت کے لیے نہیں ہیں, ہم سب پاکستانیوں کے لیے ہیں. بیکاز اگر ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کر پاتے ہیں, معاملات کو حل کر پاتے ہیں, تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم سب کو ہوگا. کچھ اچھی چیزیں بھی پچھلے چند ماہ میں, چند ہفتوں میں ہوئی ہیں. انفلیشن کنسسٹنٹلی نیچے آ رہی ہے, جو آپ کے انٹرسٹ ریٹس ہیں اس میں کمی آئی ہے, آپ کے اسٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, آپ کی ریمیٹنسز کے اندر اچھی گروتھ آئی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو سیاسی افراتفری ہے اس کے اندر ہم اپنے ملک کا جو یہ مثبت چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو نہیں کر پا رہے. بلاول صاحب نے بار بار یہ بات کہی ہے
کہ ہماری جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور جو کمی کوتاہیاں خامیاں ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ مرتضیٰ صاحب اس میں ایک جو بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس سارے سسٹم کی، سیاست کی بات کی جائے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں اس کی، ان کو ایک پیج پر لانا بیٹھنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، یہ ایک سب سے بڑا ٹاسک ہوگا۔ تو کیا آپ کے چیئرمین اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی سے رابطہ ہوگا؟ آپ نے اس سوال میں اپنے پچھلے سوال کا خود جواب دے دیا جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک سیاسی سٹیک ہولڈر جو ہے وہ تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے قومی حکومت کیسے بنے گی؟ بنیادی ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک پولیٹیکل مسل کریٹ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ، پولیٹیکل ڈائلاگ پر بلیو نہیں کرتی، چاہے وہ ان کے اپوزیشن کے دن ہوں، چاہے وہ ان کے حکومت کے دن ہوں۔ میں چاہوں گا یہ کہ آپ کے چینل کے توسط سے اس بات پر زور دوں کہ دیکھیں حکومتیں آنی جانی ہیں، شخصیات آتی جاتی ہیں، ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، عوام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے سیاسی ڈیفرنسز کو پاکستان سے زیادہ فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل نظام میں آپ کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں گے اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ پاکستان کے سیاسی جمہوری نظام کو بھی ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یا آصف علی زرداری صاحب نے، اگر آپ ریکال کریں، صاحب وزیر اعظم بنے تھے 2018 میں، اس زمانے میں زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا آئیے چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کی حکومت ہے، ہم اپوزیشن میں مل کر بیٹھ کے جو اکنامک چیلنجز ہیں ان کو کراس کرنے کی، ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں ہماری بات کو نہیں سنا۔ جب یہ لوگ حکومت سے اپوزیشن میں آ گئے، اس کے بعد بلاول صاحب نے پارلیمان میں کئی بار یہ کوشش کی، وہ اپوزیشن بینچز تک اٹھ کے گئے اور کہا کہ آئیے مل کر قومی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، قانونی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ان کی جو قومی اسمبلی کی لیڈرشپ ہے شاید وہ تو اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے، لیکن جب وہ اپنے لیڈر سے جا کے گفتگو کرتے ہیں، لیڈر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل اینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ود آل اسٹیک ہولڈرز مسٹ ٹیک پلیس، اینڈ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز میں تحریک انصاف کی قیادت شامل ہے۔ بالکل۔ مرتضیٰ وہاب صاحب یہ بھی بتائیے کہ فیصل واڈا جو آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہوئے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں آج کل، ان کا سیاسی مشن کیا ہے؟ بلاول بھٹو سے ملاقات بھی ہوئی ان کی، کن باتوں امور پر باتیں ہوئی، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ وہ فیصل واڈا صاحب بڑے پلیزنٹ شخصیت کے حامل ہیں، وہ ہمیشہ روابط کو قائم رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ان کی بلاول صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کل غالباً وہ مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی ملے تھے۔ تو فیصل واڈا صاحب آئی ڈونٹ نو ان کا کیا اس وقت مقصد ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بہتر جواب تو فیصل واڈا صاحب خود دے پائیں گے، لیکن میرا ایز آئی سیڈ ماننا یہ ہے کہ کوئی ایک فرد یہ کام نہیں کر سکتا، ہمیں تو اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ نہ نون لیگ کے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے، نہ تحریک انصاف کے ہیں، وہ چیلنجز پاکستان کے ہیں اور ہم سب کو اس حوالے سے مشترکہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور فیصل واڈا صاحب کے لیول پہ یہ چیز ہو نہیں پائے گی۔ آئی تھنک جو پارٹی مین پارٹیز کی مین سٹریم لیڈرشپ ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی ویسے مرتضیٰ صاحب فیصل واڈا اچانک بڑے پلیزنٹ بن گئے شخصیت، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور ایم کیو ایم کے لیے بھی، سب کے لیے بڑے قابل قبول ہو گئے، لیکن دیکھیں ایک پرابلم یہ ہے، اس لیے کوئی قومی حکومت میرے لیے زہیب جی 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 فرمائیے۔ زہیب میرا فیصل واڈا صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے، میں ہمیشہ سے ان کو ایک پلیزنٹ شخص مانتا ہوں، کبھی کبھار شعلہ بیانی وہ بالکل کرتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر ایک پلیزنٹ آدمی ہے، اور بالکل ہماری دعا یہ کہ اللہ ہی کرے یہ رشتہ جو ہے آپ کا، یہ تاثر ان کے بارے میں ایسے ہی رہے۔ اچھا یہ کہیے گا مرتضیٰ صاحب، میرا رشتہ ٹھیک ہے صحیح، ہاں یعنی اللہ کرے، ہم تو دعا کریں۔ اچھا ایک سوال یہ کہ دیکھیں جب فیصل واڈا یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے،
پھر وہ جو ڈی چوک والا معاملہ ہے اس پر بھی فیصل وارڈر نے کھل کر کہا کہ حکومت نے صحیح طرح ٹیکل نہیں کیا ہے, نااہل یہ سب کچھ مطلب یہ کوئی کام نہیں کر پا رہے. تو اس سے تاثر یہ مل رہا ہے, اور جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں ان کے بات میں جو ویٹیج ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں اتنا زیادہ وہ جو بات کرتے ہیں اتنی پروزن بات ہوتی ہے آج کل. تو اس لیے قومی حکومت کی بات چل رہی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ اس ملک میں کوئی اسٹیبلٹی آئے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ زہیب, میں اپنے پہلے جواب کو پھر دہرانا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں یہ کوششیں ماضی میں بھی کی گئی ہیں. اگر آپ ریکال کریں جب 2013 کے انتخابات ہوئے تھے اور خان صاحب نے دھرنا دیا تھا, اس زمانے میں بھی قومی حکومت کی بات کی گئی تھی. پھر جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں ہٹایا تب بھی قومی حکومت کی بات کی گئی. 2018 میں جب خان صاحب وزیر اعظم آئے تب بھی قومی حکومت کی بات کی. ابھی جب یہ 2023 کی اسمبلی ختم ہوئی تو پھر قومی حکومت کی بات کی جا رہی تھی. تو یہ گفتگو تو بار بار ہوتی ہے, لیکن یہ کیسے بنے گی, اس کے دائرہ کار کیا ہوگا, اس کا لیگل بیسس کیا ہوگا, کیسے وہ کنسنسس بلڈ ہوگا, میں سمجھتا ہوں اٹ از ٹو ارلی فار اینی ون ٹو کامنٹ. اینڈ میرا خیال میں اٹس ٹو پریمیچور آف این آئیڈیا فار می ٹو کامنٹ رائٹ ناؤ. جی, لیکن ونڈو آپ نے بہرحال یہ اوپن رکھی ہوئی ہے. اچھا یہ کہیے گا کہ حکومت نے, اب یہی ڈائریکٹ سوال کر لیتے ہیں جس میں فیصل وارڈر نے بھی بات کی ہے, حکومت نے جیسے احتجاج کو ٹیکل کر رہی ہے, حکومت ڈیل کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح رویہ ہے, جمہوری رویہ ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں نا جمہوریت کے لیے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے, فریڈم آف اسپیچ کے لیے, جرنلسٹ کے لیے. تو یہ رویہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جمہوریت کو تقویت دے گا یہ رویہ آگے چل کر بھی اپوزیشن کو اگر ایسے ڈیل کیا جائے گا تو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں دونوں سائیڈز کو لچک کا مظاہرہ دکھانے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کی 50 سالہ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو ہم نے رائٹ ٹو پروٹیسٹ خود بھی ایکسرسائز کیا, اور جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کا کہ وہ پروٹیسٹ کر سکیں. لیکن زہیب, کہیں نہ کہیں ہمارے اس نظام کے اندر عزت و احترام کا فقدان ہو گیا ہے. ایک زمانے میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتی تھیں ایشوز کے اوپر, وہ تہمتیں نہیں لگاتی تھیں, وہ ذاتیات کے اوپر نہیں اترتی تھیں, وہ جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوتا تھا, سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا. ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ آپ ملک کو پیرالائز خدا نہ خواستہ کر دیں. کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سیاست زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ شنگھائی سمٹ کا اجلاس اگر اسلام آباد میں ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم اپنا دھرنا دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ درست چیز نہیں ہے. اگر اور سربراہ مملکت پاکستان کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر دھاوا بھولیں گے, میں سمجھتا ہوں یہ درست چیز نہیں ہے. اگر ہر مہینے ایک اپوزیشن کی جماعت یہی کام کر رہی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی چیز درست نہیں ہے. پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے, ان کے پاس قومی اسمبلی کا فورم ہے, ان کے پاس سینٹ کا فورم ہے, ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, پنجاب کی اسمبلی میں ان کے بڑے تعداد میں ممبران موجود ہیں, وہ اسمبلیز کو آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگر وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل احتجاج کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سڑک پر آ کے اپنے دارالخلافہ کو پیرالائز کر دیں, اس کو بند کر دیں, دنیا کو یہ پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے پاکستان کو پیرالائز کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے گی. تو اگر پی ٹی آئی کسی جگہ پر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا چاہتی ہے, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے حکومت کو بھی قائل کر سکتی ہے کہ جی ان کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن بحیثیت پاکستانی کے پیپلز پارٹی کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ کسی شخص کی خاطر, کسی کو رہا کرنے کی خاطر آپ پورے ملک کو بند کر دیں, جلاؤ گھیراؤ کریں, سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچائیں. تو وی ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچائے. رائٹ. مرتضیٰ صاحب, اس وقت پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے اینڈ موونگ فارورڈ کس ڈائریکشن میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا سٹانس یہ ہے کہ ہماری سندھ میں اپنی حکومت ہے, بلوچستان میں ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. ہم بحیثیت سیاسی جماعت جو ہمارے ووٹرز ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں,
اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے وفاق کے لیول پہ ایک لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم ہے جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو چیلنجز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیلنجز کو عبور کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہو کے اپنا قومی نیریٹو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز اکنامک چیلنجز ہے۔ جی مرزا صاحب، اچھا اب یہ تو سیاست کی بات ہوگی اور بڑا ہیپننگ سیاست کے حوالے سے رہا، آپ کو یقیناً آپ ترجمان بھی ہیں اور وہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ کا کردار بہت بڑا اہم رہا، لیکن دوسری طرف کراچی کے میئر بھی ہیں آپ، اور کراچی میں انفراسٹرکچر کا معاملہ، اس پر بڑی شکایات بھی ہوتی ہیں، سڑکوں کی صورتحال، پانی کا مسئلہ، تو کراچی والوں کو کیا امید دے رہے ہیں آپ؟ کون سے بڑے پروجیکٹس لا رہے ہیں؟ کون سے پروجیکٹس کمپلیشن کی طرف ہیں؟ ذرا بتائیے اس حوالے سے بھی۔ زہیب، کراچی شہر کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی کی، چاہے وہ کے ایم سی کی سٹی گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ مل کر کام کر رہی ہے، اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کے اندر ہم کمی لا سکیں۔ ملیر ایکسپریس وے جو کہ ہمارا انفراسٹرکچر کا بڑا میجر پروجیکٹ ہے، اس کا پہلا فیز جو کہ قیوم آباد سے ایئرپورٹ تک کا ایگزٹ ہوگا، جو کہ آپ 4 سے 5 منٹ میں اب ایئرپورٹ پہنچ پائیں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ چند ہفتوں میں پبلک کے لیے اس کو کھول دیا جائے گا۔ سملرلی پانی کی سپلائی کو بڑھانے کے لیے ہم ہب ڈیم سے ایک نئی کنال لے کے جا رہے ہیں، جو کہ کراچی کو اضافی 100 MGD پانی کا انفراسٹرکچر ہم لے کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور اگلے سال انشاءاللہ اگست تک اس پروجیکٹ کو ہم مکمل کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہے، جس سے پانی کی سپلائی میں کافی حد تک بہتری ہوگی۔ ہمارے ٹیل اینڈ ایریاز کے لیے ہم ڈی سیلینیشن پروجیکٹ کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، پروکیورمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسی پروکیورمنٹ مکمل ہو جائے گی، 2 سال کا وہ پروجیکٹ ہے، جس سے آپ کے ٹیل اینڈ ایریاز ہیں وہاں پانی پہنچانے میں زیادہ بہتر ہو پائیں گے۔ اسی طریقے سے پانی کی ری سائیکلنگ ہو۔ جی مرتضیٰ صاحب، ٹریش ری سائیکلنگ بہت بڑا ایک ایشو ہے جو کراچی سب سے زیادہ بیئر کرتا ہے آؤٹ آف دی انٹائر کنٹری، تو ٹریش ری سائیکلنگ ایک بڑا مافیا بھی ہے، اس پہ کوئی گھسنا نہیں چاہتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس پہ کچھ بتائیے۔ جی، آپ کی بات درست ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، تو جو سالڈ ویسٹ آپریشنز ہیں، صفائی کی صورتحال ہے، وہ ایک بڑا چیلنج ہے ہماری انتظامیہ کے لیے۔ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میں آپ کو، جو آپ نے ری سائیکلنگ کی بات کی، دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ سروت، ہم ری سائیکلنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہم ویسٹ ٹو انرجی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور 3 ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ کچرے سے بجلی پیدا کرنا، کچرے سے آپ کی گیس پیدا کرنا، اور کچرے سے RDF ڈیولپ کرنا، ان 3 کے اوپر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ڈچ کمپنی ہے، ایک US کمپنی اور ایک اینگرو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو اس کے اوپر ہم نے جو خط و کتابت ہوتی ہے، LOI ہوتا ہے، وہ ہم نے ایشو کر دیا ہے۔ اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس کو پرائیورٹائز کرتے ہوئے آگے لے کر چلیں۔ ہماری امید بھی دوسرا چیلنج ہمارا کچرے کے لیے، ایک صرف میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا، بیکاز مارننگ شو ہے، ہماری مائیں بہنیں شو کو بہت دیکھتی ہیں، میں گزارش شہریوں سے کرنا چاہوں گا کہ تھیلی جو ہے نا، وہ ہمارے انفراسٹرکچر کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، میں حکومت کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بین کو اچھے طریقے سے انفورس کرا لیا جائے، لیکن شہری اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور خود تھیلیوں کے استعمال کو بھی ترک کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو میونسپل انفراسٹرکچر کے اندر اور ہمارے سمندر میں، ہمارے نالوں میں جا کے یہ جو تھیلیاں پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ بہت شکریہ مرتضیٰ واب صاحب، ہمارے ساتھ آپ نے وقت دیا اور معاملات پر بھی بات کی اور پالیٹکس پر بھی بات کی، پیپلز پارٹی کی حکمت عملی۔ تو دیکھیں بہت ضروری ہے، انہوں نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کہی کہ پلاسٹک بیگز کا استعمال جب تک شہری نہیں بین کریں گے اپنے گھروں میں تب تک کچھ نہیں ہوگا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان پلاسٹک بیگز کی فیکٹریز کو بند کرنا بہت ضروری ہے جہاں سے یہ پروڈیوس ہو رہی ہیں۔